ختنہ کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ابھی ختنہ کو ایک اعجاز بھائی دھرم کے اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن ختنہ کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہے، میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ تمام چیزیں میں ان کے سامنے بھی رکھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کو ختنہ کے تعلق سے صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ مسلمان کو کرنا پڑتی ہے، بس اتنا ہی معلوم ہے۔ باقی ختنہ کیا ہے، اس کی پوری ہسٹری کیا ہے اور کہاں سے شروع ہوئی، کب سے شروع ہوئی، اس کے فائدے کیا ہے اور دھرم کیا کہتا ہے، اس کے تعلق سے ہم تھوڑا سا جان لیں تو مجھے یقین ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہندو بھائی بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ختنہ مسلمان کیوں کرتا ہے۔ تو پہلے میں تھوڑا سا سسٹم شریعت کے اعتبار سے بتا دوں کہ ختنہ کہاں سے شروع ہوئی۔ مسلمانوں کو بھی، ہم کو بھی بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہے، تو میں ختنہ کے تعلق سے بھی میں یہ کہہ دوں فاروق بھائی کہ ختنہ کو بھی لوگ دھرم کے اعتبار سے دیکھیں، دھرم کے اعتبار سے دیکھیں، حالانکہ ختنہ پہلے میں آپ کو دھارمک اعتبار سے بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہم سب کے باپ بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانی کیا ہے، ابھی قربانی کا مہینہ گیا، تو جب حضرت ابراہیم کے تعلق سے حضور سے قربانی کے تعلق سے پوچھا کہ حضور، صحابہ نے پوچھا، یاروں نے پوچھا کہ حضور یہ قربانی کیا ہے، قربانی کیا ہے اور اس کا کیا ثواب ہے، تو حضور نے کہا یہ قربانی حاضی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو ہمارے باپ ابراہیم کی سنت قربانی۔ ایسے ہی ختنہ کے تعلق سے مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم کہ ختنہ ہی سب سے پہلے سنت ہے، سنت ابراہیمی، کہ اللہ نے سب سے پہلے آرڈر ختنہ کا حکم اگر کسی کو دیا تھا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ یعنی اگر حضرت ابراہیم سے ختنہ شروع ہوئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کم از کم 5000 سال پہلے سے ختنہ چلے گا، کم سے کم کتنے سال پہلے سے، 5000 سال پہلے سے۔ مسلمان بھی اس بات کو سمجھے کہ اس کے دماغ میں رہتا، اس سے پوچھ سکے کہ ختنہ کیوں کرنا پڑتی، اپن مسلمان ہیں نا، بالکل مذہب اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، لیکن آج سنت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، ختنہ نہ کرنے سے نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ بھی بتاؤ گا، لیکن ایک بات یاد رکھے کہ آج ہر چیز کو دھرم سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور دھرم سے جوڑ کر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے، لیکن ختنہ کے تعلق سے آپ ایک جملہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے تو یہ سنت ابراہیمی ہے، جیسے قربانی سنت ابراہیمی ہے، سنت اسماعیلی ہے، ایسے ہی ختنہ سنت ابراہیمی ہے، اور شریعت کے اعتبار سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ختنہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی سنت، سنت مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی سنت کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ختنہ کے تعلق سے یہ لفظ سمجھ لیں کہ ختنہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ڈبل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ہندو بھائیوں کے دماغ میں یہ رہتا کہ ختنہ اگر نہیں کیا تو کیا مسلمان نہیں ہوگا، اور مسلمان کے بھی دماغ میں رہتا ہے کہ ختنہ نہیں کیا تو کیا مسلمان نہیں ہوگا، لیکن شریعت کا ویو اور پوائنٹ یہ ہے کہ ختنہ سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ایسی سنت ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ آرڈر دیا ہے، اور ہماری شریعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس عمل کو نبی نے تاکید کے ساتھ میں آرڈر دیا ہے وہ بھی قریب فرض کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو شریعت کے اعتبار سے یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن فرض اس لیے نہیں کہ اگر کوئی مجبوری، کیونکہ شریعت اتنی باریک ہے کہ ساری چیزوں کا خیال رکھتی ہے، اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ ختنہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن آئیے اب میں تھوڑا آپ کو آگے بتا دوں کہ آج امریکہ میں کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں؟ 1 یا 2% مسلمان ہیں، لیکن امریکہ کی 2016 کی یہ رپورٹ آئی ہے کہ امریکہ میں 60% لوگ ختنہ کرے ہوئے ہیں، تو اب وہ تو مسلمان نہیں، وہ ختنہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ
کہ میڈیکل سائنس نے ختنہ نہ کرنے کے نقصانات بتائے ہیں اور میڈیکل سائنس نے ختنہ کرنے کے فائدے بتائے ہیں. ختنہ میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قدرتی اعتبار سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ حصہ جو چمڑی کا ایکسٹرا یا زائد ہوتا ہے اس حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر اس حصے کو کاٹا نہیں گیا تو وہ حصہ جب رہ جاتا ہے اور آدمی جب پیشاب کرتا ہے یا بچہ جب پیشاب کرتا ہے, پیشاب میں ایک قسم کا فاسفورس اور تیزابیت ہوتی ہے. اگر وہ پیشاب کے قطرے اس حصے میں رہیں تو پھر وہ کینسر کا بھی شکار ہو سکتا ہے, کئی انفیکشنز کا شکار ہو سکتا ہے, کئی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ختنہ نہ کرنے میں ڈھیر سارے نقصانات ہیں. اس لیے امریکہ جس میں صرف 2% کے قریب زیادہ سے زیادہ مسلمان ہیں, لیکن وہاں کی 2016 کی رپورٹ ہے کہ 60% امریکی آدمی ختنہ کرتے ہیں. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دھرم کے اعتبار سے بھی کرتے, ان کو بھی معلوم ہے کہ ختنہ نہ کرنے کے کتنے نقصانات ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ 2016 کی ایک رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے, بھارت سے بھی یہ رپورٹ آئی ہے کہ 39%, ابھی دیکھو آپ کو نہیں معلوم ہوگا, ہم کو نہیں معلوم ہوگا, جیسے وہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چھپ کے بہت سارے لوگ بہت کچھ کھاتے ہیں, ہے نا. ابھی تو زیادہ ہی کھا رہے کیونکہ کورونا نے بتا دیا اس کی بھی اہمیت. آپ سمجھ رہے ہیں, میں تو کبھی جمعہ کے بیان میں نے ہنستے ہنستے کہا عیدگاہ میں اس دن کہ مسلمانوں تمہارے کھانے کی اہمیت بھی اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ تم جو کھاتے فالتو نہیں کھاتے. تو خیر 39% بھارت کی بھی رپورٹ آئی ملک صاحب کہ 39% لوگ ختنہ کر رہے ہیں کیونکہ پڑھنے لکھنے والوں کو پتا چل گیا ہے کہ اگر ختنہ نہ کرے تو لنگ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے بیکٹیریا اور انفیکشن آ سکتے ہیں. میڈیکل سائنس سے جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, ابھی یہ کورونا نا جو بول کے آ رہا ہے, ان کو بول کے آ رہا, پہلے ان کو بولتا ہو, یہ دنیا کی سب سے بڑی سنستھا ہے ڈاکٹر بھائی, یہ دنیا کی سب سے بڑی سنستھا ہے. وہ ان کو پہلے بولتا کورونا کہ ابھی میں 1 تاریخ سے 1 تاریخ تک آنے والا ہے. پھر ہمارے پی ایم ہم کو بولتے کہ ابھی تیسری لہر آنے والی ہے. پھر پی ایم کے کان میں اس نے یہ بھی پھونک دی کہ میں 1 تاریخ سے 1 تاریخ کے بیچ میں آؤں گی, اور پہلی لہر میں نے بڈھوں کو لے کر گئی, دوسرے میں جوانوں کو لے کر گیا, اور تیسرے میں بچوں کو لے کر جاؤں گی. تو یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسا پی ایم دیا کہ کورونا بھی اس سے پوچھ کے آتا ہے, ورنہ دوسرے ملکوں کا ایسا پی ایم نہیں ملا ہمارے پاس. یہ بڑی اپنی خوش نصیبی ہے کہ بیماری ہے اس کو بول کر آتی ہے. تو خیر آئیے WHO کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ WHO کی رپورٹ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ختنہ لنگ کی بیماریوں سے بچاتی ہے, ختنہ کینسر سے بچاتی ہے, ختنہ بیکٹیریا اور کئی قسم کے انفیکشن سے بچاتی ہے. یہاں تک کہ 2-3 بڑی بیماریاں ہیں جس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے فاروق بھائی, اعجاز بھائی, کہ ایک بڑی بیماری ہے جس کا نام میڈیکل سائنس میں, کیونکہ یہاں ڈاکٹر موجود ہے کہ نہیں معلوم, بڑی بیماری ہے میڈیکل سائنس میں اسے فیموسس کہا جاتا ہے. فیموسس ایک بیماری ہے. تو ختنہ اس بیماری سے بھی, اس انفیکشن سے بھی بچاتی ہے. اور امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس جو امریکن اکیڈمی ہے اس نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ختنہ کے ڈھیر سارے بے شمار فائدے ہیں, فیموسس سے ختنہ بچاتی ہے. ایسے ہی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بیلنائٹس ایک بیماری ہوتی ہے, اس سے بھی وہ خطرہ بچاتی ہے, جس سے لنگ میں درد کی تکلیف ہوتی ہے, جلن پیدا ہوتی ہے, تیزابیت پیدا ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر اس چمڑی کے ایکسٹرا حصے کو کاٹا نہ جائے تو ہر آدمی پیشاب کرتا ہے. پیشاب کے بعد میں دیکھو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ اس نے ہم کو سکھایا ہے طہارت, پاکیزگی, صفائی, آپ کو پانی سے صاف کرنا پڑتا ہے اس حصے کو. آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر پیشاب کے قطروں کو صاف نہ کیا جائے اور پاکی کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر وہ پیشاب کے قطرے وہاں پر رہتے ہیں تو کئی قسم کے انفیکشن اور بیماریاں پیدا کرتے ہیں, یہاں تک کہ آدمی بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے, WHO یہ بھی کہتا ہے فاروق بھائی, اجاز بھائی, صادق بھائی, WHO یہ بھی کہتا ہے کہ ایڈز جو دنیا کی خطرناک ترین بیماری ہے, HIV جو دنیا کی خطرناک ترین بیماری ہے, میڈیکل سائنس WHO یہ بھی کہتا ہے کہ 60% ایڈز سے ختنہ کرنے سے بچا جا سکتا ہے.
تو खतना के मेडिकल एतबार से भी इतने फायदे हैं। ऐसी आप देखें, अगर आप पढ़े तो बहुत सारी चीजें सामने आएगी, लेकिन अब आखिरी बात शरीयत के एतबार से मैं आपको बताते हुए कह दूं कि हदीस पाक में आता है, यानी प्यारे आका प्रेषित मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुछ चीजें ऐसी है जो अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखी है, नेचर में रखी है। 4 चीजों के ताल्लुक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो इंसान के नेचर में, फितरत में वो उसको जरूर करेगा। तो उसी में से एक खतरा भी है। तो प्यारे आका ने फरमाया कि नाक के नीचे के बाल साफ करना, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी जात का हो, धर्म का हो, उसके नेचर में। और इस्लाम ने इसका हुक्म दिया और तालीम दी। नाक के नीचे के बाल साफ करना इसके नेचर में। नाखून अल्लाह ने पैदा किया, इंसान को नाखूनों के साथ पैदा किया, लेकिन नाखून बढ़ते रहेंगे और हर इंसान चाहे वो किसी धर्म का हो, जात का हो, नाखून को काटेगा। नाखून काटना ये इसके नेचर में शामिल, बगल के बाल साफ करना ये इसके नेचर में शामिल, मूंछ काटना ये इसके नेचर में शामिल। ऐसे ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खतना भी नेचर में शामिल है, फितरत में शामिल है। और खतना के जरिए से आप एक सुन्नत पर अमल करोगे, प्यारे आका की सुन्नत पर अमल करोगे, और दूसरी तरफ आप मेडिकल के एतबार से फायदे नहीं उठाओगे। एक बात कहते हुए बात खत्म करूंगा कि देखो हमारा धर्म ऐसा है प्यारो, हमारा धर्म ऐसा है कि हमारे नबी की बात पर आज भी साइंस रिसर्च कर रहा है। बल्कि एक अजीब बात मैं आपको बताऊं, आप ताज्जुब करेंगे। वजू हम करते हैं नमाज के लिए, वजू हम नमाज के लिए करते हैं। प्यारे आका की सुन्नत क्या है कि वजू करते वक्त ऐसा ऐसा करना, ये बाकायदा ऐसा नबी ने सिखाया है कि ऐसा ऐसा उंगलियां साफ करना। और इसको शरीयत के ना जो टर्म से उसमें कहा जाता है खिलाल, खिलाल कहा जाता है इसको, उंगलियों को साफ करना। हम लोग वजू भी करते हैं धा धा धा, किसका कलाम। आज हमको कोरोना ने बता दिया कि मैं यहां रहता, नहीं समझा। अभी क्या सिखा रहे डॉक्टर, अभी डॉक्टर यही बता रहे नबी है। और ये तो हमको 1500 साल पहले हमारे नबी ने, अरे बोलो ना भाई, सिखा दिया। मैं कहता हूं एक मरतबा हमने प्रोग्राम रखे मस्जिद परिचय, तो उसमें बड़ी तादाद में तकरीबन 150 के करीब हिंदू भाई आए। तो हमने पहले उनको मस्जिद क्या होती है ये बताया, क्योंकि मस्जिद के ताल्लुक से भी लोग गलत फहमियां पैदा करते हैं। क्योंकि इस मुल्क की जो गोदी मीडिया है, या मैं थोड़ा चिड़ कर कहता हूँ, आपको मालूम है मैं चिड़ता तो किधर भी निकल जाता, समझ लिया। तो मैं उसको रखेल मीडिया भी कहता हूँ। तो इस मुल्क की जो मीडिया है वो मस्जिद को भी गलत अंदाज में पेश करती है। तो हमने हिंदू भाइयों को जब लेकर गए, ये मस्जिद है, यहाँ खुतबा होता है, यहाँ इमाम खड़े होता है, तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। फिर हमने उनको बताया कि नमाज से पहले ऐसा ऐसा वजू करना पड़ता, हाथ मुंह धोना पड़ता। तो एक डॉक्टर उसमें मौजूद थे, बड़ी गौर से उन्होंने वजू को देखे कि ऐसा ऐसा धोया जा रहा है। तो धीरे से वो कहने लगे, यार मुफ्ती साहब ये आप लोगों को पहले से बताया ले गया। मैंने कहा भाई 1500 साल पहले से बताया ले। तो कहा कि यही तो असल है कोरोना से बचने का तरीका, इससे बेहतरीन सैनिटाइजर अरे बोलो कोई है नहीं। जब मुसलमान 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेगा और 5 वक्त नमाज के लिए बेहतरीन अंदाज में सुन्नत के बताए हुए स्टाइल पर, नबी के बताए हुए तरीके पर अगर वजू करेगा, तो 5 मरतबा वो सैनिटाइजर कर रहा। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, है ना डॉक्टर साहब, कि लोग क्या कर रहे थे पहले कोरोना की जब मालूमात आई तो बोले वो इतने दिन तक के नाक में रहता, फिर उसके बाद में क्या उतरता, अरे बोलो डॉक्टर साहब गले में उतरता। तो आपको डॉक्टर साहब मैं बताऊं कि वजू में यही सिस्टम है हमारा कि पहले वजू शुरू होगा तो पानी का डालते हैं। अरे बोलो ना भाई, आज से वजू भी सही करेगी ना, कोरोना से बचना है कि नहीं। तो अब पहले वजू शुरू होता था, पहले पानी का डालते 3 मरतबा ना, है ना। फिर उसके बाद और जब शुरू करते वजू में और क्या करते, और आ रहा। अब बताओ कोरोना कितना परेशान होता हूँ ये रहने की जगह कहीं। तो इस्लाम ने जो तरीके बताए उसमें फायदे ही फायदे। एक और मिसाल देकर बात खत्म। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सो तो प्यारे आका ने फरमाया दाहिनी करवट पर सोना, सीधी करवट पर सोना। अब हमारा हाल तो यह कि नबी ने कहा हमने मान लिया, कुछ सोचे नहीं हमने। लेकिन आज साइंस कह रही है और रिसर्च करके ये बात सामने आ रही है कि हार्ट अटैक की जो बीमारी है उसमें ज्यादा परसेंटेज उन लोगों का रहता जो उल्टी करवट पे सोते या औंधा सोते, और हमें नबी ने मना कर दिया। और आज साइंस क्या कह रही है कि जो लोग उल्टी करवट पे सोते तो क्या होता है, दिल किधर है,
الٹے سائڈ میں. اب جب الٹی کروٹ پہ سوئیں گے, بائیں کروٹ پہ سوئیں گے, تو رائٹ سائڈ کا پورا بوجھ کس پہ جائے گا؟ پریشر دل پہ جائے گا. اب پریشر جب بوجھ دل پہ جائے گا تو دل کو کام کرنے میں, کیونکہ پریشر میں آدمی کام نہیں کرتا بولا, تو دل کا کام کرتا تو بھائی سارا سسٹم جام ہو جاتا ہے, اس لیے پریشر ہونا ہی. تب دل کو بھی جب پریشر آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو پھر تکلیف ہوتی کام کرنے میں, اور پھر دھیرے دھیرے وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا. حالانکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بہت اچھی بیماری ہے, اس میں 1 2 اور 3 کوئی ٹینشن آتا نہیں, لیکن اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کیونکہ آج بھی ہم کو اس کی قدر نہیں معلوم ہے کہ اللہ کتنی سینکڑوں رگیں ہیں جو ہمارے ہاتھ کو, ہمارے قلب کو, ہمارے دل کو خون پہنچا رہی ہے. ہمیں قدر نہیں آتی فاروق بھائی. ورنہ جس کو اٹیک آتا نا بیٹا, تو وہاں ڈاکٹر بولتا اس کو کہ 3 نسا چوکا ہو گئی. بھائی ڈاکٹر سے پوچھو, ڈاکٹر صاحب وہ 3 نسا میں کیا کرنا پڑے گا؟ تو ڈاکٹر بولتا ہے اسپرنگ ڈالنا پڑے گا. پھر بولتا ہے لکھ دو, میں لے کے آتا 2 ویلر کی دکان پہ, تو وہ اسپرنگ نہیں چلتا. ڈاکٹر بولتا بیٹا اس میں جو اسپرنگ آتا نا, انڈین لیں گا تو 85,000 کا, اور فورن کا لیں گا تو 1.5 لاکھ کا. اب 3 نسا چوکا ہوئی مان لو تو 1.5 لاکھ کے حساب سے کتنے کے ہو رہا؟ ارے بولو نا, 4.5 لاکھ کے. اور ابھی پتا چل رہا کہ اپنے کو اس مالک کے احسان کا ہم لوگ بڑے ناشکر ہیں. ہم 2 رکعت صبح اٹھ کر اس مالک کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. جو مالک روزانہ زندگی دیتا ہے, سارے سسٹم کو چلاتا ہے, تھوڑا سا سسٹم بگڑ جائے تو پتا چلتا ہے کہ ہاتھ کتنے لاکھ کا, پاؤں ٹوٹا تو پتا چلتا ہے کہ اس میں راڑ کتنے لاکھ کی اور کتنے ہزار کی, کیوں گردہ پھیل ہوا تو پتا چلتا ہے کہ کتنے لاکھ کا, آنکھیں پھیل ہوئی تو پتا چلتا کتنے ہزار کی. اور یارو اسلام کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے جو تعلیم ہم کو دی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہم کو دی ہے, اس میں ہر بتائے ہوئے طریقے میں فائدہ ہے. تو ایسے ہی ختنہ میں اسلام نے جو بتایا ہے, یہ صرف دھارمک اعتبار سے اس کو نہ دیکھا جائے, بلکہ ملک کا 39% ہندو بھائی بھی ابھی ختنہ کر رہا ہے. امریکہ کا میں نے بتایا کہ امریکہ میں 2% مسلمان ہیں, لیکن 60% وہاں پر لوگ ختنہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی جان چکے ہیں کہ ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے صحت کو کتنے نقصان ہوتے ہیں. تو میں مبارکباد دوں گا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ ختنہ قائم رکھا ہے. علم ہی کا فضل ہے کہ عز منتشا ہوئے, اور راہ دین کے لیے چراغ درخشاں ہوئے. سمجھ لو علم کا یہ راستہ بہت بلند ہے, سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت